نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امہ هم الذین خرجوا معه من مکہ کنتم خیر امہ انہم اکثر الامم استجابت الاسلام کنتم خیر امہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما من امت الا وبعضها فی الجنہ وبعضها۔ پیارے بھائی، یا تو میں بیان روک دیتا ہوں یا پھر آپ یہ کام روک دیں، مہربانی کریں، حدیث واقعات آپ کو مد نظر رکھیں، آپ ان کو روک دیں، یہ سارا ماحول ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امہ۔ سبحان اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من امت الا وبعضها فی الجنہ وبعضها فی النار وامتی کلها فی الجنہ کنتم خیر امہ۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسقف فذكر أنه رأى في منامه الأمم فذكر أنه رأى في منامه الأمم وكانوا يمنعونه على الصراط حتى أتت أمة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غرا محجلين سبحان اللہ۔ فقلت هؤلاء الانبیاء قالوا لا قلت مرسلون قالوا لا قلت ملائکہ قالوا لا فقلت من هؤلاء قالوا هؤلاء امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غرا محجلین علیہم اثر الطہور فلما اصبح الاسقف اسلم کنتم خیر امہ اخرجت للناس۔ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی کنتم خیر امہ الی آخرہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا سیدی یا راحت العاشقین۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ایسا کی، لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ایسا کی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی۔ 300 سال سے ہند کے مے خانے بند ہیں، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ایسا کی۔ سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، ہو نہ یہ روشن تو سخن مرگ دوام ایسا کی۔
میری رات کو اپنے مہتاب سے محروم نہ رکھ، کیونکہ تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ایسا کی۔ اور اقبال کے لہجے میں بیٹھنے والوں کو یہ فکر انگیز پیغام سنانا چاہوں گا۔ اقبال کہتے ہیں، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، سبحان اللہ، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ سبحان اللہ، اور اسی پیغام کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اقبال دعائیہ انداز میں کہتے ہیں، رفعت میں مقاصد کو ہم دوش ثریا کر، خودداری ساحل دے آزادی دریا دے، بے لوث محبت ہو بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے۔ میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جانے والوں سے گلہ نہیں، لیکن جو موجود ہیں وہ واقعی موجود ہیں۔ اگر آپ بیٹھے ہیں تو بیدار ہو کر سماعت فرمائیں، جو جا رہے ہیں وہ جائیں، ان کا مشغلہ ہے۔ جو بیٹھے ہیں اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اور یہ ہر ایک کو سنانا بھی ضروری نہیں، جن کے مقدر میں ہوگا وہ محبوب کا فرمان سنیں گے۔ سر تال پہ اچھل اچھل کے سننے والے اور کانوں کے چسکے اٹھانے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن مزہ اس میں ہے جو محبوب کے سونے سونے ہو تم، سونے سونے لبوں سے جو حدیث نکلی ہے اس کو سننے والے کتنے ہیں، درد کا پیغام سننے والے کتنے ہیں۔ تو میں آپ کو حضور علیہ السلام کی احادیث سنانے آیا ہوں۔ مجھے دوستوں نے حکم دیا تو میں انشاءاللہ مختصر دورانیہ میں اپنی حاضری پیش کرنے سے قبل میں چاہتا ہوں قرآن پاک کی چند آیات سورہ رحمان کی میں آپ کو سنا دوں۔ اگر آپ بیدار بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ کہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ، وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سبحان عزیزان اللہ، گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے
चौथे पारे की सूरह आल इमरान की एक आयत करीमा का एक जुज, एक टुकड़ा, एक हिस्सा तिलावत किया है। और मैं हाथ बांध के अर्ज करूंगा इकबाल के लहजे में कि गरीब शहर हो सुन तो ले मेरी फरियाद, गरीब शहर हो सुन तो ले मेरी फरियाद, कि तेरे सीने में भी हो क़ियामत आबाद। असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आजाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, इमाम अहले सुन्नत। वो हजरत ख्वाजा शकी के बल्खी रहमतुल्लाहि अलैह जलवगर थे, एक आप जैसा खुश शक्ल, खुश अतवार, खुश सूरत, खुश सीरत, खुश अकीदा नौजवान बैठा था। आंखें मुरझाई हुई थी, चेहरे पे पजमुर्दगी थी, कबीदे खातिर था। लगता था कि अभी बस अगर कोई दर्द की कहानियां छेड़ दे तो आंसू रुकेंगे नहीं, अल्लाह अकबर। और अभी अगर कोई दिल के तारों को छेड़ दे तो फिर ये बिखर जाएगा, बेपनाह रोएगा। हजरत शकी के बल्खी बोले, मियाँ बड़े दर्द में डूबे हुए लगते हो, क्या वजह है? उस नौजवान ने एक ठंडी आह निकाली। हजरत शकी के बल्खी बोले, मियाँ ये ठंडी आह क्यों निकाली है? कहा, दिल में तड़प थी, ख्वाहिश थी सरकार के शहर को देखने की। दिल में ख्वाहिश थी कि काश मैं भी एहराम की चादरें बांधता, मैं भी कफन की चादरें अपने बदन पे ज़ेबेदन करता, और फिर मेरी ज़बान पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं होती, और मैं दीवाना बन के, मजनू बन के मैं रब के घर की तरफ आज़िम सफ़र होता। और जब मैं उसके घर की तरफ जाता तो फिर टिकटिकी बांध के उसके काबे का नज़ारा करता, फिर टिकटिकी बांध के मैं फिर हदीम काबा से लिपट जाता, मुल्तजिम से लिपट जाता, इस्तिलाम बिल हजर करता, उस काबे का दीदार करता, और जब तक आंख झिपकती ना मैं उसके दिलकश मनाजिर देखता रहता। लेकिन हाय किस्मत की बदनसीबी, महरूमी किस्मत, हालात की ये जफाकशी, इसने मुझे वहां नहीं जाने दिया। गुर्बत का मारा हूं, घर में फाके हैं, कहाँ जाऊं, किसको दर्द सुनाऊं, किसके सामने अपने दुखड़े रखूं, किसके सामने जाकर आंसू बहाऊं। उसी बदनसीबी की वजह से, महरूमी किस्मत की वजह से ये आह निकली है। हजरत शकी के बल्खी बोले, महार शरीफ वालों और किबला आलम गरीब नवाज के नाम नामी इसमें गिरामी का वजीफा करने वालों और किबला आलम गरीब नवाज के फैज याफ्ता दोस्तों, मैं बस हाथ बांध के कहूंगा सुभान अल्लाह ना भी कहें, दिल के कानों के साथ सुन ले, बस नारे लगाने की भी जरूरत नहीं। हजरत शकी के बल्खी ने पूछा तो वो नौजवान कहने लगा, बदकिस्मती से उसके घर का तवाफ नहीं कर सका तो ये आह निकली है। आपने फरमाया, मियाँ आओ सौदा करते हैं। कहा, ये कोई मैं मंडी में तो खड़ा नहीं कि मैं प्याज का सौदा करूं, मैं सौदा सलफ खरीद तो नहीं रहा। कहा, नहीं आओ सौदा करते हैं। तुम्हें दिल में ख्वाहिश थी कि तुम अल्लाह के घर का दीदार करना चाहते थे, तो मैंने 4 हज किए हैं, 4 हज का सवाब मैं तुम्हें देता हूं, तुम मुझे इस ठंडी आह का सवाब दे दो। नौजवान ताज्जुब में पड़ गया, उंगलियां दांतों में दबा ली, आंखें खुली की खुली रह गई। कहने लग गया, मेरी आह इतनी कीमती है, वो 4 हज कहाँ, वो काबे का तवाफ करना कहाँ, वो जमजम को पीना कहाँ, वो सफा मरवा पे दीवाना बन के दौड़ना कहाँ, वो कफन की चादरें पहनना कहाँ, और ये एक आह कहाँ, ये जो मैंने आह निकाली है ये कहाँ। वो कहते हैं, हजरत शकी के बल्खी बोले, आओ सौदा करते हैं। कहा, अच्छा या अल्लाह, अगर तेरी नजर में मेरी आह की कोई कीमत है तो इसका अज्र शकी के बल्खी को दे दे।
حضرت شقیق بلخی بولے یا اللہ اگر تیری نظر میں میرے 4 حج کا کوئی اجر ہے تو کرم نوازی کر۔ یہ حضرت شقیق بلخی بولے یہ اس نوجوان کو دے دے۔ وہ کہتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان حضرت شقیق بلخی بولے یا اللہ اگر تیری نظر میں میرے 4 حج کا ثواب ہے تو پھر اس نوجوان کو دے دے۔ رات کو سوئے مقدر جاگا، آواز آئی شقیق بلخی جو تم نے سودا کیا ہے یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ اگر اس آہ کے ثواب کو ساری کائنات عرفات والوں پر تقسیم کیا جائے، عرفات والے کم پڑ جائیں گے، اس آہ کا ثواب پھر بھی زیادہ۔ تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ آئیں حضور کے کوچہ میں چلتے ہیں۔ آج تو کوئی کھڑے ہو کر سلام بھی کر دے تو اس کے ممنون اور متشکر ہو جاتے ہیں، اور جس محبوب نے آپ کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھایا ہے کہ اس محبوب کا شکریہ نہیں ادا کریں گے؟ جس محبوب نے میری اور آپ کی شکلیں بگڑنے سے بچائی اس محبوب کا شکریہ نہیں ادا کریں گے؟ جس نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے رکھے اس محبوب کا شکریہ نہیں ادا کریں گے؟ وگرنہ تو رسوا ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ آئیے یہ مہار شریف والوں سے، رسول اللہ کی امت سے میرا رب ڈائریکٹ مخاطب ہے، کنتم خیر امہ۔ کسی کو نشان حیدر مل جائے تو کہتے ہیں جی اس کو نشان حیدر ملا ہے۔ کسی کو اگر نشان امتیاز مل جائے کہتے ہیں اس کو نشان امتیاز ملا ہے۔ میں نے کہا بتائیے، قرآن کے سامنے میں نے دامن سوال کا دراز کیا، اس امت کو بھی کچھ ملا ہے؟ جواب آیا کنتم خیر امہ، تم میرے رب کی سہنی بہترین امت ہو، میرے رب کی بہترین امت ہو۔ یا رسول اللہ، اب میرے ساتھ تھوڑا سا سفر کریں، میں آگے چلنا چاہتا ہوں، وقت تھوڑا ہے، اور آپ حضرات نے میں جو سبق لے کے آیا ہوں، جو درد لے کر آیا ہوں، جو پیغام لے کر آیا ہوں، اقبال کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہاں جی، آئیں حضور کی بات کرتے ہیں۔ کنتم خیر امہ، تم سمجھے ہو شرابوں میں اپنا وقت بتانے والوں، خواب غفلت کے مزے لینے والوں، وہ لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں نوچنے والوں، وہ ساری ساری رات گناہ کی دلدل میں پھنسنے والوں، آؤ جوانوں اپنی جوانیوں کو بچاؤ، محبوب کے در پہ آ جاؤ۔ قرآن صدائیں لگا رہا ہے کنتم خیر امہ۔ ایک باپ اپنے بچے کو پائلٹ بنانا چاہتا تھا، وہ ماسٹر اور ڈگری لے کر دینا چاہتا تھا، وہ اس کو ڈی پی او ڈی ایس پی بنانا چاہتا تھا، لیکن بیٹا ایسا مجرم نکلا۔ باپ رو کے کہتا ہے بیٹا تمہیں پتا ہے میں تمہیں کیا بنانا چاہتا تھا، تمہیں کس مقام پہ دیکھنا چاہتا تھا، اور تم کہاں گرے پڑے ہو۔ میرا رب کا قرآن کہتے کنتم خیر امہ، کہاں کھڑے ہو؟ ساری زندگی یوں ہی گزار دو گے؟ تمہیں پتا ہے تمہیں رب نے انعام کیا دیا ہے، تم میرے رب کی بہترین امت ہو، خیر امہ، بہترین امت ہو۔ اپنے مقام کو پہچانو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ مجھے رونا آتا ہے، ہم لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، حضور کا غلام بنانے کے لیے ہم نے کوشش کی ہی نہیں۔ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں میرا ایک پڑوسی تھا جو آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا۔ دخلت علی بعض المجوسی، میں اس کافر کا آخری وقت آیا، کانا حسن الجوار، وہ بڑا پڑوسیوں کا بڑا احترام کرنے والا تھا، حسن السیرہ، اس کا کردار بڑا اعلیٰ تھا کافر، لیکن اس کی طبع میں حسن تھا، اس کی نیچر میں جمال تھا، اس کی فطرت میں حسن کائنات کے جمال تھے، لیکن تھا آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا۔ وقت آخر آیا، روح قبض ہونے کا وقت آیا، سانسوں کی مالا ٹوٹنے کا وقت آیا، نفس کے ڈوبنے کا وقت آیا، جب دانتوں کے بجنے کا وقت آیا، جب آنکھوں کے بند ہونے کا وقت آیا، جب روشن پیشانی کے ماند ہونے کا وقت آیا، اور جب انگوٹھوں کے باندھے جانے کا وقت آیا، جب ناک میں روئی ٹھونسنے کا وقت آیا،
تو فرماتے ہیں میں نے جا کر مولا علی کے مرید ہو کر اس آتش پرست کے دروازے پہ دستک دی ہے. یہ دستک میرے اور آپ کے سینوں پہ دی ہے, میرے اور آپ کے ضمیر پہ دی ہے, میرے اور آپ کے دلوں پہ دی ہے. پوچھا گیا من دقل باب, کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ مولا علی کے مرید بولے انا الحسن البصری, میں حسن بصری ہوں. دھاڑے نکل گئی. آتش پرست کے گھر آئے کھڑے ہو, کس کے دروازے پہ آئے ہو؟ کہا جانتا ہوں میں مرید ہوں مولا علی کا. تمہیں نہیں پتا مجھے جو سبق ملا ہے وہ اقبال کہتے ہیں کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند ہی تمہیں پیاری ہے. کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند ہی تمہیں پیاری ہے. طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے, تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. یہی محبت ہے, یہی پیار ہے. تیری محفل بھی گئی, چاہنے والے بھی گئے, شب کی آہیں بھی گئی, صبح کے نالے بھی گئے, اپنا دل دے بھی گئے, اپنا صلہ لے بھی گئے, آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے. اب کہاں سے لاؤں؟ آؤ میں حضور کے غلام کی بات سنا رہا ہوں. حضرت مولا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں مولا علی کا مرید ہوں. دروازہ کھلا, وہ لیٹا ہوا تھا, بس روح قبض ہونے والی تھی. آپ فرماتے میں قریب چلا گیا. فرجوت ان اللہ یوفقہ عند الموت, رو کے کہہ رہا ہوں یا اللہ کرم نوازی کر دے, روح نکلنے سے پہلے اسے مصطفی بنا دے, اسے غلام محمد عربی بنا دے, اسے مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دے. تیری بارگاہ میں رو کے کہتا ہوں کرم نوازی کر دے. یہ سونا چہرہ, یہ سونے کردار والا جہنم میں جلے گا تو میں روؤں گا. بندہ تو تیرا ہی ہے نا. فرماتے وَيُمِيتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ, اس کو اسلام لانے کی توفیق دے دے. کہتے میں قریب چلا گیا اور میں نے جا کے کہا کیف حالک, تیرا حال کیا ہے؟ آگے سے اس نے جو جواب دیا, امجد بادشاہ مہاروی اور دیگر دوستوں کی اس محفل پاک میں آنے والوں دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا, آپ کو وقت مل جائے گا لیکن توجہ فرمائیے گا. وہ آتش پرست کہنے لگا لی قلب علیل, میرا دل بیمار ہے, کفر کی بیماری ہے, یہ بیماری ختم نہیں ہو رہی. ولا صحت علی, صحت کیسے ملے گی؟ وبدن سقیم, بدن بیمار ہے. ولا قوت علی, قوت کیسے ملے گی؟ وصراط دقیق, پل صراط بڑی باریک ہے. ولا جواز علی, یہاں سے گزروں گا کیسے؟ ونار حامیت, جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے ہیں, یہاں سے گزروں گا کیسے؟ وسفر بعید, سفر بڑا لمبا ہے. ولا زاد علی, میرے پاس خرچہ نہیں ہے. وجنت عالیت, جنت بڑی سہنی ہے. لیکن ولا نصیب علی, میرا مقدر بھی بنے گی یا نہیں. ورب عادل, میرا رب بڑا عادل ہے. ولا حجت علی, میرے پاس تو نامہ اعمال ہی نہیں ہے. میں نے کہا یار تم لما لا تسلم, اتنی میٹھی من میں اتر جانے والی باتیں کرتے ہو تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتے, محمدی کیوں نہیں بن جاتے؟ آگے سے اس نے کہا کیا بتاؤں, ان المفتاح بید الفتاح, یہاں تالا لگا ہوا ہے اور اس کی چابی رب ذوالجلال کے پاس ہے. یہ توفیق ملے گی. القفل ہا ہونا, یہاں تالا ہے, اب یہ تالا کھلے گا تو میں کلمہ پڑھوں گا. فرماتے ہیں وہ یہ کہہ کے بے ہوش ہو گیا, میں سجدے میں گر گیا. میں نے کہا یا اللہ کرم نوازی کر دے, اجل بہا الیہا, اجل بہا الی قبل فراق روحی, اس کی روح قبض ہونے سے پہلے اسے مصطفی بنا دے. فرماتے ہیں اس نے آنکھ کھولی, کھول کے کہنے لگا اس نے چابی بھیج دی ہے, اب مجھے کلمہ پڑھائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, مجھے حضور کا غلام بنائیں. کنتم خیر امہ, کافر تو بنایا ہے, بتاؤ مسلمان کتنے بنائے ہیں؟ بے نمازی تو بنائے ہیں, بتاؤ نمازی کتنے بنائے ہیں؟ یہ تو بتاؤ رسول اللہ کے غلام کتنے بنائے ہیں؟ کنتم خیر امہ, تم بہترین امت ہو. تمہیں پتا ہے اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پسل جاؤ گے. تمہیں پتا ہے رب نے تمہیں کتنی عزتیں عطا کی ہیں. میرے آقا فرماتے ما من امت الا وبعضها فی الجنہ وبعضها فی النار. فرمایا جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے نبی آئے, ان کی بعض امت کے بعض لوگ جنت میں جائیں گے, بعض جہنم میں جائیں گے.
لیکن وہ امتی کلھا فی الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ وہ باپ بھی کہہ دیتا ہے یار تو بڑا مجرم بن گیا ہے، اب تو میری جان چھوڑ دے، تو نے میری پگڑی کو اچھالا ہے، مجھے رسوا کر دیا ہے، میری نظریں نیچی کر دی ہیں، اب تو آنکھ بھی نہیں ملا پاتا، گزرتا ہوں تو نظریں چرا چرا کے گزرتا ہوں، لوگ آوازیں کستے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، اب تو جینے کا بھی نہیں رکھا، اب نکل جا میرے گھر سے، میں تجھے آنکھ کرتا ہوں، اخبار میں بھی تراشا لگ جاتا ہے، لیکن ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا۔ فرمایا سنو، سارا جہان کہتا ہے جو مجرم ہے وہ ہمارا نہیں، جو نیک ہے وہ ہمارا ہے۔ محبوب بولے وہ امتی کلھا فی الجنہ، شرابی ضرور ہے لیکن ہے تو میرا امتی، بے نمازی ضرور ہے لیکن ہے تو میرا امتی، گندا ہے لیکن ہے تو میرا امتی، نسبت تو دیکھو کمال تو دیکھو، وہ امتی کلھا فی الجنہ، ساری امت جنت میں جائے گی، ساری امت جنت میں جائے گی۔ کیوں؟ کنتم خیر امہ، تم میرے نبی کی سونی امت ہو، میرے نبی کی پیاری امت ہو۔ اور یہ کان اٹھا کے سنیے گا، دل کے کانوں کے ساتھ۔ حضرت عمر بولے اس قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے، فرماتے ہیں الجنت حرمت علی الانبیاء، جب تک محبوب جنت میں نہیں جائیں گے نبیوں پر بھی اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ میں اس جملے پہ تڑپ اٹھا، بے قرار ہو گیا، میری نیند ختم ہو گئی، میرا دل مچلنے لگا۔ میں نے کہا یار بتاؤ ذرا یہ جملہ کتنا سخت ہے، لیکن محبوب کے حسن کو، محبوب کی اولیت کو بیان کر رہا ہے۔ وہ بتاؤ نہ ذرا، الجنت حرمت، کسی نبی کے اوپر بھی جنت نہیں جا سکتا، حرام کر دی گئی ہے، پلیٹ لگا دی گئی ہے۔ حتی ادخلہا، جب تک مٹھڑے حبیب جنت میں جائیں گے نہیں، کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اور پھر محبوب کا صدقہ فرمایا وَحُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، جب تک میرے نبی کی امت جنت میں نہیں جائے گی، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبیوں کی امتیں کھڑی ہیں، تک رہی ہیں، نظریں لگی ہیں، یہ جائیں تو ہم جائیں۔ یہ کیوں مقام مل رہا ہے؟ کہا یہ مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے، مصطفیٰ کے غلام ہونے کی وجہ سے، رسول اللہ کا نوکر ہونے کی وجہ سے۔ یہاں مجھے سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام یاد آ رہا ہے، اگر آپ بیدار بیٹھے ہو تو میں دو شعر سنا دوں آپ کو۔ اور اس کو بابا جی رضوی بھی اکثر بیان کیا کرتے تھے، آج میں وہی جملے دہرا رہا ہوں، دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا۔ پھر کے گلی گلی دبا، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی دبا، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پیرے ہی لقمہ تر کھلائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں۔ کنتم خیر امہ، میں بالکل اختتام کی طرف آ رہا ہوں، توجہ میری طرف ہے تو سبحان اللہ کہتے۔ میرے حضور بولے قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امتی امت مرحومہ، تمہیں پتا ہے مرحوم کسے ہم کہتے ہیں عرف عام میں؟ جس کی روح قبض ہو جائے، ہم کہتے ہیں جی مرحوم بھی ہے مغفور بھی ہے۔ محبوب بولے صرف وہ مرحوم نہیں، میری ساری امت مرحوم۔
مرحوم اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے جس پہ رحم کیا جائے. میرے آقا فرماتے زندوں پر بھی رحم کیا گیا ہے, قبر والوں پر بھی رحم کیا گیا ہے, اور جب حشر کی محفل سجے گی ان پہ بھی رحم کیا جائے گا, ان پہ بھی رحم کیا جائے گا. سنیے حضور بولے امتی امتم مرحومتن, میری تو ساری امت امت مرحومہ ہے. حضور وہ کیسے؟ فرما اعطى اللہ کل رجل من هذه الامہ. محشر کا میدان ہوگا, نقشہ بدل جائے گا, محبوب آئیں گے, شانوں پہ زلفیں ہیں, ہوا کی وجہ سے زلفیں لہرا رہی ہیں, چمکتی پیشانی ہے, سرمگی آنکھیں ہیں, وہ گہری جھیل جیسی سونی سونی آنکھیں ہیں, وہ سونے پنکھڑیوں جیسے ہونٹ ہیں, چمکتے ہوئے موتیوں جیسے دانت ہیں, وہ گلاب جیسے رخسار ہیں. یوں سونے سونے چہرے کے ساتھ مدنی مکی مدنی نبی جب حشر کے میدان میں آئیں گے, نقشہ بدل جائے گا. ہوگا کیا؟ میرے محبوب فرماتے اعطى اللہ کل رجل من هذه الامہ. میلاد کی محفل میں آنے والوں کوئی گفٹ بھی لے جاؤ, تحفہ بھی لے جاؤ, اپنی بچوں کے لیے, اپنی بہن اور اپنی بیٹی اور اپنی ماں کے لیے. وہ تحفہ حدیث کی صورت میں ہے. میرے محبوب بولے میرے ہر امتی کو گناہگار ہے, سیاکار ہے, بد کردار ہے, ڈوبا ہوا ذلت میں ہے, لیکن ہے تو میرا ہی, ہے تو میرا ہی. تو ہوگا کیا محشر کے میدان میں؟ اعطى اللہ کل رجل من هذه الامہ رجلا من الکفار. میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا, میرا جملہ ذہن نہ کیجیے گا. میرے حضور فرماتے ہیں ایک ایک کافر پکڑ کے میرے ہر ایک امتی کو دیا جائے گا. اور پھر جیسے ماں بچے پہ یوں پیسے وار کے کہتی ہے جا بیٹا یہ تیرے سر کا صدقہ ہے, فقیر کو دیا, یوں رب کرے گا فیقول اللہ تعالی ھذا فداؤک من النار, یہ تیرے سر کا فدیہ ہے, صدقہ ہے, یہ جہنم میں جائے گا تو جنت میں یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہوا داخل ہو جا, کیونکہ جنت بھی ہماری ہے, مصطفیٰ بھی ہمارے ہیں, یہ غلام بھی ہمارے ہیں, یہ امتی بھی ہمارے ہیں. تو وہ کیسا منظر ہوگا؟ اعلیٰ حضرت بولے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور میرے آقا کی عنایت نہ سہی منکرو, کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. کن تم خیر امہ, تم میرے نبی کی بڑی سونی امت ہو, بڑی پیاری امت ہو. میں دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا, لیکن اس دوران آپ نے توجہ کی خیرات دینی ہے. حضرت انس بن مالک راوی ہیں, فرماتے ہیں عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسقف ایک منصب کا نام ہے. وہ ایک یہودی تھا یا عیسائی, بہت بڑا رہبر تھا, عالم تھا. وہ میرے محبوب کے پاس آیا, محبوب بیٹھے ہیں, وہ منظر کتنا نرالا ہوگا. سرکار درمیان میں ہیں, ارد گرد صحابہ کا حالہ ہے, اور محبوب کا چہرہ چمک رہا ہے. صحابہ نظریں جھکا کے بیٹھے ہیں. وہ اسقف نامی بندہ آیا محبوب کے پاس, کہنے لگا حضور اجازت دیں تو میں نے خواب دیکھا ہے, اب چین نہیں مل رہا, قرار نہیں مل رہا, اجازت دے تو وہ خواب بیان کرنا چاہتا ہوں. محبوب ہنس کے بولے بتاؤ ذرا کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا انہو رعا فی منامہ الامم, میں نے خواب میں دیکھا مجھے کئی امتیں دکھائی گئی, ایک نبی کی امت نہیں کئی امتیں دکھائی گئی. اور میں نے دیکھا وہ جب پل صراط کے اوپر آئی, کانو یمنعونہ علی الصراط, وہ اللہ کی پولیس کھڑی تھی, فرشتے کھڑے تھے. جب وہ پل صراط سے گزرنے لگتے نا تو فرشتے پکڑ کے ایک طرف کھڑا کر دیتے, ادھر کھڑے ہو جاؤ, پل صراط سے گزرنے کی اجازت نہیں. ہر ایک کو منع کیا گیا. پھر منظر بدلا, نقشہ بدلا, ہواؤں میں مستیاں آئی. وہ منظر ایسا تھا دل میں کھب جانے والا. میرے محبوب کے غلام حضرت انس بولے, وہ اسقف نامی بندہ کہنے لگا حتی اتت, میں دیکھوں گا آپ جملہ کتنا توجہ کے ساتھ سن رہے, حتی اتت امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں وہ اسقف نامی بندہ کہنے لگا پھر محمد عربی کی امت آئی. وہ آئی نہ جب میں نے دیکھا غرم محجلین, ان کی آنکھیں چمک رہی تھی, ان کی پیشانی چمک رہی تھی, رخسار چمک رہے تھے, اعضائے وضو چمک رہے تھے. فرماتے ہیں وہ جب آئے نا
تو میں نے پوچھا उनकी शान बड़ी आला थी, मैं देख के दंग रह गया. मैंने कहा उलाइल अंबिया, मैंने फरिश्तों से पूछा ये अंबिया तो नहीं है जिनका इतना प्रोटोकॉल है, इतना इस्तेकबाल है, इतनी इज्जतें हैं, जिन्होंने इतनी उम्रें पाई, सजदे करते रहे, उन्हें एक तरफ खड़ा कर दिया, इनको इज्जत मिल रही है, इस्तेकबाल मिल किया जा रहा है. हा उलाइल अंबिया, ये अंबिया तो नहीं है. फरिश्ते बोले ला, ये तेरी खाम ख्याली है, ये अंबिया नहीं. मैंने कहा मुरसलून, रसूल हैं. कहा नाना ये भी नहीं है. मैंने कहा अच्छा मलाइका, मलाइका है. कहा नाना ये भी नहीं है. मैंने कहा अच्छा अंबिया भी नहीं, रसूल भी नहीं, फरिश्ते भी नहीं, फिर बताओ ना मन हाउलाई, ये कौन है? मैं पूछना चाहता हूं. वो कहते हैं फिर आगे से फरिश्तों ने हमारी शान बयान की. उन्होंने कहा हाउलाई उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे मुस्तफा की उम्मत है, ये रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, चमकते हुए चेहरे हैं. मैंने कहा बताओ इनकी पेशानियां क्यों चमक रही हैं? कहा ये नमाज पंजगाना अदा करने के लिए वुजू किया करते थे, आज अल्लाह ने इनके आज़ाए वुजू को चमका दिया है ताकि महबूब दूर से देखें, पहचान भी जाएं, सीने से भी लगाएं, जामे कौसर भी पिलाएं. कुंतुम खैरा उम्मा, तुम मेरे नबी की बेहतरीन उम्मत. आखिरी बात और आपसे इजाजत चाहूंगा, तवज्जो है तो सुभान अल्लाह. हजरत अनस रजी अल्लाह ताला, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के भी रावी हैं. फरमाते हैं खरजतु मा रसूलिल्लाह, मैं हुजूर के साथ निकला. देखे ना मैं हर बात मतन के साथ कर रहा हूँ, मेहनत करता हूँ. मेरे पास अरबी जबान में किताबें हैं, मैं उर्दू किताबों का मुताला नहीं करता. आप जो अहबाब मुझसे वाकिफ हैं वो जानते हैं कि मैं इस पूरे इलाका में इस्लाह उम्मत के लिए जितनी मेरी जिम्मेदारी, जितनी मेरी कोशिश हो सकती है, मैं दुरूस कुरान देता हूँ. तो आज भी आपको फिक्र कुरान सुनाने आया हूँ. इन कानों के साथ भी, इन कानों के साथ भी सुनिएगा. कुंतुम खैरा उम्मा, तुम मेरे नबी की सोनी, बेहतरीन, प्यारी, मन में उतर जाने वाली, मेरे महबूब की बड़ी करीब तरीन उम्मत हो, प्यारी उम्मत हो. हजरत अनस बोले खरजतु मा रसूलिल्लाह. एक दिन हुजूर ने फरमाया अनस चलो जरा बाहर की हवा लेकर आते हैं. फरमाते हैं मैं चल पड़ा, हुजूर आगे, मैं पीछे पीछे. मैं कभी हुजूर के पुश्त को देखता हूँ, कभी हुजूर के कदमों को देखता हूँ. चलते चलते फइज़ा यजीउ बिसौतिन, एक आवाज आई. मेरे महबूब ने फरमाया या अनस इंतलिक फंजुर मा हाज़ा सौत, जरा देख कर आओ ये आवाज कैसी है. फरमाते हैं फंतलक, तो मैं चल पड़ा. मैंने जाके जो मंजर देखा फइज़ा बिरजुली युसल्ली इला शजरतिन, एक बंदा देखा, बड़ा सोना, चिट्टी दाढ़ी, रोशन पेशानी, बड़ा सोना कद काठ था. वो दरख्त के करीब खड़ा होके इबादत कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था. फरमाते हैं जब मैंने ये मंजर देखा तो मैं ये मंजर देख के फंतलकतु इला रसूलिल्लाह, मैं हुजूर की बारगाह में आया और मैंने आकर फअलमतुहु, मैंने आकर वो सारा मंजर बयान किया. वो बंदा जब नमाज पढ़ रहा था ना, नमाज पढ़ के वो दुआ कर रहा था. ये मेरी तकरीर का खुलासा है, मक्खन है, नचोड़ है, इसको याद रखिएगा, दिल के अंदर जगह दीजिएगा. वो शख्स कह रहा था या अल्लाह बड़ी नेमतें अता की, एक और भी नेमत अता कर दे. आवाज आई कौन सी नेमत? अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मती मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मुस्तफा का गुलाम बना दे, मुझे उम्मती बना दे, मोहम्मद अरबी का उम्मती बना दे. कहते मैंने जब ये जुमले सुने मैं ताज्जुब में पड़ गया, ये कौन है जो कह रहा है या अल्लाह मुझे मुस्तफाई बना दे, मुझे मुस्तफा का उम्मती बना दे. कहते मैं पलट के आया फअलमतुहु, मैंने आकर वो सारा माजरा हुजूर को सुनाया. महबूब मुस्कुराए भी सही, मुस्कुरा के बोले इन तलक, फिर जाओ, जाके कुल उससे मेरा सलाम भी कहना और फिर पूछना भी सही, मन अंता, तू कौन है जो मेरी उम्मत में होने की तलब रखता है. हजरत अनस बोले मैं चला गया, मैंने जाकर सलाम किया और मैंने कहा जी सलाम कबूल कीजिए. हुजूर सलाम देते हैं. वो मुस्कुरा के बोले अच्छा फिर फकरा मिन्नी रसूल अल्लाह अस्सलाम, मेरी तरफ से भी महबूब को सलाम कह देना, गुलाम का सलाम कह देना. और इतना करम नवाजी
राजी करना। वो जब पूछें कि मैं कौन हूं तो उनसे कह देना कुल लहू अखूका अल खज़र अलैहिस्सलाम, मैं हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हूं, मैं दुनिया के निजाम को चलाता हूं, मुझे नबुव्वत का ताज पहनाया गया है, लेकिन दिल में ख्वाहिश थी, कर्ब था, बेकली थी, बेकरारी थी, काश कि मैं हुजूर का उम्मती होता। यार हम उम्मती होकर भी हम हुजूर का शुक्रिया ना अदा कर सके, हम हुजूर का एहसान ना अदा कर सके।